بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التحریم مدنیہ۔ سورہ التحریم جو مدنی سورہ مبارکہ ہے، اس کی کل پہلی 2 آیات ہم نے پڑھی تھی۔ آج آیت نمبر 3 اور 4 کو پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عرف بعده وعرض عن بعد فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير۔ کل کی باتیں ذہن میں رکھنی ہیں تو پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اشارتاً میں بتا دیتا ہوں، جو کل اس کے شان نزول کے حوالے سے کچھ روایات، کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھی گئیں، تو واقعہ یہ تھا کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے باہمی مشورہ سے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی سمیل آتی ہے، دوسرا جو آپ کی لونڈی ماریہ قبطیہ ام ابراہیم تھی، اس کے حوالے سے کچھ باتیں کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اور ماریہ قبطیہ کو اپنے لیے حرام قرار دے دیا۔ قسم کھا لی کہ میں نہ تو شہد پینے کے لیے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے گھر جاؤں گا اور نہ ہی اپنی لونڈی کے پاس جاؤں گا، اور آپ نے یہ بات حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو بتا دی کہ یہ میں نے عمل کیا ہے۔ اب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ یہ بات نبی الاسلام کے کہنے کے باوجود کہ کسی کو بتانا نہیں، انہوں نے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتا دی کہ جو ہماری پلاننگ تھی، جو منصوبہ بندی تھی، اس میں ہم کامیاب ہو گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد کو بھی اپنے لیے حرام کر دیا ہے اور ماریہ قبطیہ کو بھی۔ اب اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی، فرمایا وَإِذْ، اور جب أَسَرَّ النَّبِيُّ، اسرہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پوشیدہ رکھنا، راز میں رکھنا۔ النبی فاعل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، الی طرف بعض کسی، ازواجہ اپنی بیویوں میں سے یا اپنی کسی بیوی سے، حدیثہ بات کو، حدیث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بات۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کے ساتھ بات کو پوشیدہ کیا، یعنی صرف اکیلی کو بتایا، پوشیدہ رکھا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ کسی کو بتانا نہیں۔ کون سی بات؟ کہ میں شہد کھانے کے لیے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے گھر نہیں جاؤں گا، میں نے قسم کھا لی ہے، اور میں ماریہ قبطیہ کے پاس بھی نہیں جاؤں گا، یہ بات۔ اور یہ ایک راز کی بات حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو بتائی گئی۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی سے پوشیدہ بات کی، فلما، پھر جب نبعت بھی، نبعت جس بیوی کو بتایا تھا، اور وہ کون ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، اس نے بات کی خبر دے دی، بہی اس کے متعلق، یعنی اس بات کے متعلق، بہی سے مراد ہے اس بارے میں، یہ جو بات نبی الاسلام نے صرف حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے کی تھی، اس کے بارے میں۔ پھر جب
نبات کیونکہ فعل ماضی ہے اور مؤنث کا صیغہ ہے، ایک واحد کا صیغہ ہے۔ پھر جب اس نے یعنی جس کو بتایا تھا، پھر جب اس نے اس کی خبر دے دی، اس کی اس بات کی خبر دے دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے آپ پر اس کو ظاہر کر دیا، یعنی بتا دیا کہ وہ جو بات آپ نے حضرت حفصہ سے کی تھی انہوں نے یہ بات آگے بتا دی ہے، اور اللہ نے بذریعہ وہی رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی۔ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے آپ علیہ السلام پر اس کو کیا کر دیا؟ ظاہر کر دیا، آپ کو یہ راز جو ہے بتایا کہ بھئی یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ اس پر کیا ہوا؟ عرف بعدہ، آپ نے عرف علیہ کا معنی ہوتا ہے کس چیز کو جتلانا، اور ہو اس کا کچھ حصہ، پوری بات نہیں جتلائی، جو اللہ نے آپ کو تفصیل بتائی وہ ساری کی ساری حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو نہیں جتلائی، بلکہ اشارتاً کچھ باتوں کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے، میں نے تمہیں منع کیا تھا لیکن تم نے آگے بتا دیا ہے۔ تو یہاں پر ایک بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو اللہ نے لفظ استعمال کیا نا کہ کچھ بعض، اس کا کچھ حصہ جتلایا، ساری باتیں نہیں کی۔ ہمارے جیسا ہوتا تو شاید اس کو اسی ٹائم گھر سے نکال دیتا۔ تو یہاں سے بھی نبی اسلام کا ایک حوصلہ، ایک صبر، ایک حلم واضح ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بات ہو گئی ہے، اتنا بڑا معاملہ ہو گیا ہے، حتیٰ کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے، لیکن نبی اسلام نے پھر بھی کوئی اتنی سختی نہیں کی، بلکہ اشارتاً کچھ باتیں تھوڑی سی زہر کر دیں اور کچھ باتوں کے اوپر بھی صرف نظر کیا۔ فرمایا عرف بعدہ، اس نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ اس نے کیا کیا؟ جتلایا، علیہ اس میں سے بعدہ اس کی کچھ بات، تو اس نے اس کی کچھ بات کیا کی؟ جتلائی۔ وعارض عن بعض، اور اس میں سے بعض سے اعراض کیا، یعنی ہلکا پھلکا اشارہ بات کا کیا، مکمل بات نہیں بتائی۔ اب جب نبی اسلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتا دی کہ مجھے پتہ چل گیا ہے، اب ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ نے بتایا، ان کے فوراً ذہن میں گیا کہ میں نے تو یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتائی ہے، لہٰذا انہوں نے نبی اسلام کو بتا دی ہے، فوراً ذہن میں گیا۔ تو اس پر وہ کہنے لگی فلما، پھر جب نبأہا بہ، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کی خبر دی، کس کو؟ اپنی اس بیوی کو، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو۔ فلما، پھر جب، یا تو جب، نبأ اس نے خبر دی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں اس کو یعنی ہاں سے مراد اپنی اس بیوی کو، بہی اس کے متعلق، یہ جو انہوں نے بات آگے جا کے بتائی ہے اس کے بارے میں جب نبی اسلام نے ان کو بتایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو اس پر ان کا جواب تھا قالت، اس نے کہا یعنی آپ کی اس بیوی نے کہا، من انبأک ھذا، من وہ کون ہے، انبأ جس نے خبر دی ہے، کا آپ کو، ھذا یہ، یعنی ان کے ذہن میں فوراً آیا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے بتایا، اس لیے سوالیہ انداز میں کہا کہ آپ کو یہ خبر کس نے دی ہے، آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے بتایا ہے۔ جس طرح ہوتا نا ہم بھی آپس میں کوئی بات ہو جائے تو بھئی تینوں کی نے دسیا کہ میں یہ بات کی ہے، ہو سکتا کسی اور نے کی ہو، تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی آپ کو کس نے بتایا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب ہمارے جیسا ہوتا تو کہندا نہیں مینوں بس پتہ چل گیا ہے، تو نبی اسلام نے پردہ نہیں ڈالا بلکہ کہا قال نبأنی العلیم الخبیر، اللہ اکبر، بالکل سیدھی بات کی کہ مجھے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یا کسی اور نے نہیں بتایا، یا ہم تو کہتے نہیں میری چھٹی حص کام کر گئی ہے، ہم تو یہی کہتے ہیں نا۔ تو نبی اسلام نے کوئی پردہ نہیں ڈالا، کوئی یہ نہیں کہا، آپ نے کہا کہ مجھے اس نے بتایا ہے، نبأنی مجھے اس نے بتایا ہے، کون ہے؟ العلیم جو سب کچھ جاننے والا ہے، اور الخبیر کیا ہے؟ ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے، ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ اب یہ واقعہ تو پیش ہو گیا،
پیچھے کل پوری تفصیل آپ سن چکے ہیں۔ اب اس کے بعد اگلا اللہ کی طرف سے آرڈر کیا آیا، وہ آرڈر ذرا سمجھنے والا ہے۔ فرمایا ان اگر تتوبا، پہلے اللہ نے غائب کا صیغہ استعمال کیا ہے، یہاں پر اللہ نے مخاطب کا صیغہ استعمال کیا، حاضر کا۔ اگر تم دونوں، تتوبا تثنیہ کا صیغہ ہے، تم دونوں توبہ کرو اللہ، اللہ کی طرف، اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی طرف توبہ کرو، فقد یعنی گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نہج پہ تم لے آئی، اس نہج پہ لے آئی کہ ایک حلال چیز کو تمہاری خوشنودی کے لیے انہوں نے اپنے لیے حرام کر لیا، تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس لیے فوراً توبہ کرو۔ کیا کرو؟ توبہ کرو۔ فرمایا اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرو، فقد، فا کا لفظ میں ہوتا ہے نا تو یا پس یا پھر، لیکن یہاں آگے جو الفاظ آ رہے ہیں اس کی مناسبت سے ترجمہ بنتا ہے کیونکہ، کیونکہ کیوں توبہ کرنی ہے؟ کیونکہ یہ مسئلہ ہوا ہے، اس لیے فا کا معنی یہاں کیونکہ، قد یقیناً، صغت، صغت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی طرف ایک چیز کا مائل ہو جانا یا کسی چیز سے ہٹ جانا، تو یہاں ہٹنے کا معنی ہے، یعنی وہ جو درست بات تھی کہ شاید حلال ہے اور لونڈی سے معاملات کرنا حلال ہے، یہ ایک درست عمل تھا، لیکن تم اس کے خلاف گئیں، تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے خلاف کرنے کے لیے باتیں بنائی، لہٰذا اس درست عمل سے تم ہٹ چکی تھی۔ قلوبکما، تم دونوں کے دل، کیونکہ یقیناً تمہارے دل ہٹ چکے ہیں، تمہارے دل کیا ہیں؟ ہٹ چکے ہیں یا ہٹ گئے ہیں، کس بات سے؟ ایک درست بات سے، ایک درست بات سے تمہارے دل ہٹ گئے ہیں۔ آج آپ برِ صغیر پاک و ہند کے اندر دیکھ لیں، شادی کے معاملات، سیکنڈ میرج کے اوپر اسپیشلی اگر دیکھا جائے تو خواتین کس نہج پہ چلی جاتی ہیں؟ کیا وہ قرآن کے اس اصول سے ہٹ نہیں جاتی؟ کیا وہ قرآن کی جو واضح آیات ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں کرتی؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے، بالکل اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ کیونکہ یقیناً تمہارے دل ہٹ گئے ہیں، تو ہٹنے سے مراد کیا ہے؟ کہ ایک درست بات سے، درست عمل سے، جو ایک نیکی والی بات تھی، ایک حلال چیز تھی، اس سے تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری طرف لے جانے میں کردار ادا کیا ہے، اور تمہارے دل کے اندر یہ بات جو آئی یہ اچھی نہیں تھی، یہ حق کے خلاف تھی، لہٰذا یہ معاملہ بہتر نہیں ہوا، فوراً توبہ کر لو۔ کیا کر لو؟ توبہ کر لو۔ اور ساتھ ہی اللہ نے ایک وارننگ بھی دی، میں نے اس دن بھی اشارہ کیا تھا کہ جس طرح اہل ایمان اور اللہ کے نیک بندوں کا پروٹوکول بڑا ہے، اگر کسی موقع کے اوپر ایسے لوگ اللہ کی نافرمانی کریں تو اللہ کو غصہ عام لوگوں کی نسبت ان پہ زیادہ آتا ہے، اور اس کی مثالیں قرآن میں سورہ فرقان کو پڑھ لیں، آخری رکوع کے اندر عباد الرحمن والی، نبی علیہ السلام کے حوالے سے، انبیاء، اوورآل انبیاء کے حوالے سے، پھر سورۃ الاحزاب میں ازواج مطہرات کے حوالے سے اللہ نے کہا کہ اگر تم ایسا کرو گی تو تمہیں عذاب بھی ڈبل ملے گا، ڈبل عذاب ملے گا۔ فرقان میں بھی یہی کہا کہ میرے بندے اگر یہ کریں گے تو ان کو سزا بھی ڈبل ملے گی، انعام اگر ڈبل ہے نا تو پھر سزا بھی ڈبل ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے کیا کہا؟ فَإِنَّ اللَّهَ، پیچھے بلکہ رہتا ہے، وَإِن تَظَاهَرَا، تثنیہ کا صیغہ ہے، اگر تم دونوں ایک دوسرے کی مدد کرو، کیا کرو؟ ایک دوسرے کی مدد کرو، علیہ، جب علا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے خلاف ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ خلاف ہو جاتا ہے، اس کے خلاف، یعنی میرے پیغمبر کے خلاف توبہ کرنے کی بجائے تم اپنی باتوں پہ اڑ جاؤ اور اسی طرح ایک دوسرے کو باتیں بتاتے رہو اور میرے پیغمبر کے ساتھ اس طرح تم معاملات کرتی رہو، تو پھر یاد رکھنا کیا؟ فَإِنَّ اللَّهَ، تو یقیناً اللہ، ہوا مولا، وہی اس کا مددگار ہے۔ جس طرح اس نے پہلے بتا دیا نا کہ یہ معاملہ تم نے کیا ہے،
تو وہ آئندہ بھی بتائے گا اور اس کی مدد بھی کرے گا، معاملہ تمہارے لیے خراب ہے، نقصان تمہارا ہی ہونا ہے۔ ابھی یہ چھوٹی بات کی ہے، اس سے اگلی آیت جو کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اس میں تو اللہ نے کہا کہ اگر آپ ان کو چھوڑ دینا تو اللہ ان سے بہتر اور دے دے گا۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ کو قطعاً یہ پسند نہیں ہے کہ میرے پیغمبر کے خلاف کوئی جائے۔ تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ، تو یقیناً اللہ، ہوا مولا، آگے ہوئے یعنی اس کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، مولا کا معنی مالک بھی ہے، جس طرح کل بات گزری ہے کل کی آیت کے اندر، تو مولا کا معنی مددگار بھی ہے۔ اور میں نے کل یہ بات کی تھی کہ میں اس کے اوپر بات کروں گا، تو یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارے کچھ سلفی علماء بھی مولا علی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ بات سمجھا رہی کہ نہیں رہی؟ حدیث وہ موجود ہے، من کنت مولہ فہذا علی مولہ، اس میں چلو کچھ نہیں صحیح کچھ نہیں ضعیف، لیکن کسی حد تک قابل قبول ہے۔ یہاں جو معنی نبی الاسلام نے مراد لیا تھا وہ کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میرے مولا مالک کے معنوں میں ہے، میرے مولا مددگار کے معنوں میں ہے؟ نہیں، میرے دوست ہیں، تو جس کا میں دوست ہوں اس کے حضرت علی رضی اللہ عنہ دوست ہیں، جس کا میں دوست ہوں، یا نبی الاسلام کا مطلب یہ تھا کہ جس کا میں مالک ہوں اس کے حضرت علی مالک ہیں رضی اللہ عنہ؟ کیا مطلب تھا؟ جس کا میں دوست ہوں اس کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا ہیں؟ دوست ہیں۔ گویا اگر مجھے کوئی دوست بنائے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دوست نہ بنائے تو پھر وہ عموماً نہیں رہے گا۔ اور دوسری حدیث میں واضح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جس طرح انصار سے محبت ایمان ہے، ان سے بغض نفاق ہے، اسی طرح فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور ان سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی لفظ کا غلط استعمال شروع ہو جائے تو پھر جو اہل علم ہیں، اہل توحید ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس لفظ کو چھوڑ دیں، پھر نہیں کہنا چاہیے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل تو قرآن کے اندر ہے۔ آپ کہیں گے نہیں ہماری نیت تو یہ نہیں ہے، ہم تو اس سینس میں مولا نہیں کہتے۔ نہیں بھائی، آپ نہیں کہتے لیکن سننے والے وہی سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن میں کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کے اندر اور بھی جگہوں کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام جو ہیں وہ مخاطب کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے تھے، رائینا۔ اس کا معنی ہوتا ہے ہماری طرف دھیان دیں، ہماری طرف توجہ دیں۔ منافقین نے اس لفظ کا استعمال کیا کیا؟ رائینا، اس کو تھوڑا سا لمبا کھینچ کے کیا۔ اس کا مطلب ہے اے ہمارے چروائے ہماری بات سن۔ بات سمجھائیے، لفظ تو وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا نہیں پتا تھا کہ میرے پیغمبر کے صحابہ جو آپ کو رائینا کہتے ہیں وہ اخلاص کے ساتھ کہتے ہیں، ان کی نیت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لہذا کوئی بات نہیں کہنے دو، ان کی نیت تو صاف ہے۔ اللہ نے وہ لفظ ہی بدل دیا۔ کیا کر دیا؟ حکم دیا کہ آئندہ آپ نے یہ لفظ استعمال ہی نہیں کرنا، آئندہ آپ نے کہنا ہے انظرنا، اے ہمارے پیغمبر ہماری طرف ذرا دیکھیے۔ اللہ اکبر، کو بات سمجھ آئی ہے؟ میں صرف اشاراتاً بتا دیا بات، باقی تفصیل اس کے اوپر بڑی اور بھی باتیں ہو جاتی ہیں، تو یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ بعض ہمارے دیکھا دیکھی، یہ بھی میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہوئے، اور کہہ لو کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا ڈیفینسو پوزیشن میں ہم چلے جاتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اور میں بالکل اس کے خلاف ہوں، جب ہمارا کوئی صاحب یہ کہہ رہا ہوتا نا ہم بھی اہل بیت کو مانتے، یہ کیا مطلب ہے؟ ہم ہی تو مانتے ہیں، یہ ہم بھی کا مطلب یہ گڑبڑ ہے۔ آپ دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں نہیں 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 اسی بھی تو ڈینا آنا، یہ کون سا دین ہے؟ ہم مانتے ہیں۔ پچھلے سالوں میں ایک فتنہ یہ شروع ہو گیا، ہم جی حسینی ہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ یعنی صحابہ کرام نے تو یہ نہیں نعرے لگائے، تابعین نے تو یہ نہیں نعرے لگائے، تو یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ صرف لوگوں کی حمایت لینے کے لیے یا چینلز پہ اپنے ویوز بڑھانے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور اچھے خاصے مناظر اس کام کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس نہج پہ ہمیں جا کے یہ بات کرنی چاہیے۔ تو بہرحال مولا کا ایک معنی کیا ہے؟ مددگار۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، مالک اور مددگار جس گروہ کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے وہ اسی سینس کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مولا کہتے ہیں۔
मालिक के मानों में, मददगार के मानों में वो लेते हैं, लिहाजा हमें बिल्कुल इस लफ्ज़ से अवॉइड करना चाहिए। कभी भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि मौला अली, अक्सर ये कहते हैं। तो फरमाया तो यकीनन अल्लाह वही उसका मददगार है। व जिब्रील, जिब्रील का नाम क्यों लिया? एक तो ये है कि वो पैगाम अल्लाह उनको देता, वो लेके आते हैं, तो वो भी मददगार बन गए, खबर आके वो दे रहे हैं। और एक वो मददगार है जिस तरह बदर में आके उन्होंने प्रैक्टिकली काफरों के साथ लड़ाई की, तो वो भी मदद है। तो फरमाया तो यकीनन अल्लाह वही उसका मददगार है, और जिब्रील अलैहिस्सलाम व सालिहुल मुमिनीन, और साले मोमिन यानी नेक मोमिन उसके क्या हैं? मददगार हैं। इस मदद से मुराद वो ज़ाहरी मदद है, ज़ाहरी असबाब हैं। जिस तरह बदर में आपकी मदद की, और सूरह अल हशर में आप पढ़ चुके हैं कि मुहाजिरीन की सिफ़ात बताते हुए अल्लाह ने यह भी कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मदद की। तो वो मदद क्या है? दीन के साथ जुड़ना, दीन की नशर व अशात के लिए काम करना, ये है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मदद। वल मलाइका, और तमाम फरिश्ते, बादा ज़ालिका, इसके बाद ज़हीरा मददगार, ज़हीर मददगार, इसके बाद सारे फरिश्ते भी मददगार हैं। अल्लाह भी मददगार है, जिब्रील अलैहिस्सलाम भी मददगार हैं, साले मोमिनीन भी मददगार हैं, और सारे फरिश्ते भी मददगार हैं। तो ये सारी बातें क्यों बताई? कि आइंदा आपने ऐसा कुछ नहीं करना। पहले उनको हुक्म दिया कि फ़ौरन मुआफ़ी मांग लो, तौबा कर लो। बुखारी की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि मैं इस आयत के बारे में काफ़ी देर से तहकीक कर रहा था कि ये दो कौन सी औरतें हैं जिनको अल्लाह ने कहा इन ततूबा इलल्लाह। कहते मैं हज से, हम हज के मौके पर थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु क़ज़ाए हाजत के लिए निकले, मैंने पानी लिया लोटे में, उनके पीछे चला गया बहाने से। और यहाँ भी बड़ी कमाल की बात है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी हैं, इसके बावजूद जो दीन का मामला था उसके अंदर कोई डंडी नहीं मारी। जाके कहते मैंने वज़ू करवाया, जब वो वापस आए तो चुपके से पूछ लिया कि इस ऐस से कौन सी दो आपकी बीवियाँ मुराद हैं? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया तुम पे ताज्जुब है, इससे मुराद हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा हैं। हालांकि अपनी बेटी थी, कह कोई ओला कर जाते ना, पंजाबी कहते ओला कर जाते, तो उन्होंने वाज़े कहा कि दीन का मामला था। और इसी तरह जब तलाक के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा जी हज़रत हफ्सा को आपने तलाक दी थी। हालांकि बाप तो पर्दा डालता ना, लेकिन चूंकि ये दीन का मामला था तलाक दी और फिर रजू किया। ये तलाक सूरह तलाक में मैंने बताया भी था। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें किताब व सुन्नत की समझ नसीब फरमाए और किताब व सुन्नत के मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए। आज भी नबी इस्लाम की पेशन गोई के मुताबिक ख़वातीन का फितना ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, तो बड़े अरूज पर है। उसकी एक वजह यह भी है कि दिन ब दिन हमारी ख़वातीन दीनी तालीम से दूर होती जा रही हैं, बहुत कसीर तादाद में। गो के काफ़ी ज़्यादा स्कॉलर्स भी पैदा हो रही हैं और दीन का काम कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिहालत भी बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो जितना हो सके खुद अपने बच्चों को, जो आता ना आगे इसी आयत सूरत में आएगा, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, उसके मुताबिक एजुकेट करें। और वो एजुकेशन क्या है? वो कुरान और हदीस की एजुकेशन है जो बुनियादी है, बाकी तो सारी ऐसे चलती रहती हैं। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैशा इल्लल बलागुल मुबीन।